مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے۔ اللہ نے فرمایا ایک میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جسے میں خلیفہ بناؤں گا، حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرماتا ہوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ اب دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ پہلے غلام خریدے جاتے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ کہا ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں گا، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کری۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا
چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے. کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں, دن میں میری ڈیوٹیز ہیں, اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا, رات بھی تیری عبادت کرتا. آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے, ایسی عبادت, ایسا نور اور ایسی گفتگو. اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا, پھر وہی منظر, چھت کھلی ہوئی ہے, آسمان سے نور برس رہا ہے, غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں, بڑی کیفیت. جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے, وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے. صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے. تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں, اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا, رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں. تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو, جاؤ دن میں بھی عبادت کرو, رات میں بھی اللہ کی عبادت. اچھا, ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا. غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی, مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل, وہی آقا تھا, وہ بڑا کمال کا بندہ تھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے, جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر, اے راز رکھنے والے مولا, اے صاحب راز, راز تو کھل گیا. ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا, اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی, اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جائے. اے میرے پیارے اسلام, اب غور کیجئے, اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے. جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے, وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے, کتنا ذکر کرتے تھے. آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں, آپ کو اندازہ ہو جائے. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر, جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر, کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر, کھانے کے بعد اللہ کا ذکر, پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر, گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر, قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, پانی پینے سے پہلے کی دعا, پانی پینے کے بعد کی دعا, آئینہ دیکھنے کی دعا, سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا, اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گہن کی دعا, چاند گہن کی دعا, بارش برس رہی ہے پھر دعا, بادل گرج رہے پھر دعا, قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے, ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے. یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے. اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا, دن بھی تجھے یاد کرتا, دن بھی تیرا ذکر کرتا. ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں, مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے. اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی ہے, اس کا راز کھل گیا. وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے, میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا, میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا, اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا. اب بتائیں ہمارا کیا حال؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے, وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے. نیکی کر دریا پہ ڈال, بچپن میں سنتے تھے, اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے, جو نیکی ہے سب کو بتانا. اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے. پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص. اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. بتائیے نا, ہم اس طرح اپنے گناہ, کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے. نہیں, کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں, میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں, میں حافظ ہوں, میں نمازی ہوں, میں روزہ دار ہوں, میں نے یہ نیکی کی ہے, میں نے فلاں کام کیا. وائے, کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں. اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں. چھوٹا شرک
شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہیں لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنا۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل۔ مولا علی شیر خدا سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں وضو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور آپ وضو تو کرتے ہیں نا، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا تھا نا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس پہ فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں کو لگا کہ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کر دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جرت کر دی ہے، ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مغفرت و رضا چاہی، عرش الہی کا طواف کرنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم میری طرف سے مغفرت چاہتے ہو؟ جی یا اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے عرش کے نیچے ایک نہر ہے جس کا نام نہر الحیوان ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، پہلے کہا ہاتھ دھو، انہوں نے ہاتھ پر، ارشاد ہوا 3 بار کلی کرو، انہوں نے 3 بار کلی کی، پھر ارشاد ہوا کہ 3 بار ناک پہ پانی ڈالو، فرشتوں نے ناک پہ پانی ڈالا، چہرہ دھونے کا حکم دیا گیا، ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کا حکم دیا گیا، سر کا مسح کا حکم دیا گیا، پیر دھونے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا اب کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے ایسا کر لیا۔ اب اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جو تم نے کیا ہے میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ مہربانی صرف ہمارے لیے، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ جس سے میں خلیفہ بناؤں گا حضرت آدم علیہ السلام، اس کی اولاد کے لیے بھی یہ فضیلت ہے، یعنی اولاد آدم میں سے بھی جو یہ عمل کرے گا یعنی وضو کرے گا میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ وضو کی ابتدا فرشتوں سے ہوئی ہے، وضو کا طریقہ اللہ نے فرشتوں کو بتایا ہے، اور سبحان اللہ یہ ہم پر مہربانی کی گئی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ لیکن سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتے ہیں یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب ہے۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ ہے پہلے غلام خریدے جاتے، انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں ہیں۔ اچھا بات بڑی عجیب کی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرط
شرطیں لگاؤ گے؟ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے۔ اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نماز نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا؟ اوکے۔ کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں۔ شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہوگا، چلو یار انعام مل گیا۔ غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے بعد وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلام، اب غور کیجیے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، سورج گہن کی دعا، چاند گہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے؟ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا کہ رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے، مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب بتائیں ہمارا کیا؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا ہے۔ نیکی کر دریا پہ ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے۔ پتہ اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، ہم اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل
جائے کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتا چلنی چاہیے. کچھ نیکیاں تو ایسی کیجئے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے. میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتا تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا. وائے کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو پتہ اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیث میں. چھوٹا شرک. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگ خوش ہو جائیں. نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے. اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا ہے کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے پھر چھپانے نہیں دے، پھر بچانے نہیں دے، پھر ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے. کیوں؟ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا. میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب. اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے میں پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے. آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے مگر وہ غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہے ہیں. بعض اوقات ان بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کر، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا. آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا. ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلام، نیکی کیجئے مگر اللہ کے لیے. کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل. آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے. کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے. مگر شیطان کو صبر نہیں آتا نا، وہ کہتا ہے اس سے تہجد پڑھنی ہے تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں. وہ کیا کرتا ہے؟ تو دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ. وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. کیوں تھکے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد بھی پڑھتے؟ بس اس نے یہ کہنا ہے تو ساڑھے دل میں ٹھنڈ پہ گئی کہ انہوں نے سادی تہجد کا پتہ چل گیا. پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی. کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی. مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ کے کر رہا تھا. اگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راضی کھل گیا تو اب جینے کا کیا. غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمایا، آپ کو بھی نصیب. اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی. کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنو، رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے. ایک بار نائی کی دکان پر گئے، مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں، ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا. ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سختی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے. میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی.
यार कमाल लोग, नेक थे, परहेजगार थे, नेकियों का अंबार था, और नेकियां चाहिए। क्यों? उनको पता था ना अजर क्या है। आपको पता है जिक्र इलाही का अजर क्या है? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर में? 10 सेकंड। मुश्किल 3 जुमले कहे 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड में आप दुनिया में क्या कमा सकते? बगैर खड़े हुए, बगैर पसीना बहाए, बगैर कोशिश किए, बैठे बैठे 10 सेकंड में 3 जुमले कहे, क्या कमाया पता है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहे जन्नत में दरख्त। मुझे बताओ तो सही कितनी देर लगी? आपने बैठे बैठे 3 जन्नत में दरख्त लगा दी। अच्छा, ये तो चूंकि नबी पाक की हदीस है, हमें अमल करना चाहिए, लेकिन दुनियावी स्कीम हो तो आज अगर ऐलान कर दूं कि भाई ये फैजान मदीना में आप सब बैठ जाएं, आज फजर तक जो जितनी बार सुभान अल्लाह कहेगा उतने 1000 रुपए मिलेंगे। बंदा कहेगा हजरत फजर तक क्यों आप गए? 2-3 दिन बैठ जाते हैं, मोबाइल बंद, तस्बीह हाथ में, हर सुभान अल्लाह पर 1000 रुपए, 100 सुभान अल्लाह पे लाख रुपए। ओए होए, आज तो अमीर करोड़पति होकर जाऊंगा। मुझे सच बताओ, सुभान अल्लाह कहने पर 1000 रुपए ज्यादा कीमती हैं। या मेरे आका फरमा रहे हैं कि उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाए, तो फिर क्यों ना हम जन्नत में दरख्त लगाने का सामान, हम क्यों ना अल्लाह को राजी करने का और अपने लिए आखिरत का सामान करें। और जिक्र वाले कितने अल्लाह को पसंद हैं। एक बड़ी कमाल की हदीस, हजरत सहल बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद साहब से रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा महफिल नूर सजी हुई थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबाए किराम भी थी। एक साहबी ने हुजूर से अर्ज़ की कि हुजूर ये बताइए कि जिहाद में सबसे अज़मत वाला ज्यादा कौन है? जिहाद करने वाले तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे सहाबा लड़ते थे अल्लाह की राह में, तो हुजूर इनमें सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन है? तो प्यारे आका ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करता है वो ज्यादा अज़मत वाला। अब बात समझ रहे? यानी सब जिहाद करने वाले कमाल के हैं, मगर इनमें जो टॉप पे है, जो सबसे ज्यादा जिक्र करता है। अब साहबी कहते हैं हुजूर रोजादारों में सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन? रोजादार तो लाखों करोड़ों मुसलमान रोजा रखते हैं। आका फरमाते हैं इनमें सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला सबसे अज़मत वाला है। साल बिन मुआज़ फरमाते हैं वो साहबी इसी तरह सवाल करते रहे, हुजूर नमाजियों में सबसे ज्यादा अफजल कौन है? या रसूलुल्लाह ज़कात देने वालों में सबसे ज्यादा अज़मत वाला कौन है? एक एक इबादत का सवाल करते रहे। आका सबके जवाब में ये फरमाते रहे अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, यानी जो अल्लाह पाक का जिक्र कसरत से करता है वो उस कैटेगरी में उन लोगों में सबसे ज्यादा अफजल और अजमत वाला है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी हाजिर थे, हजरत उमर फारूक भी मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं, वो हजरत उमर से कहते हैं ऐ उमर, यूं तो जिक्र इलाही करने वाले सारी भलाइयां ले गए। तो नबी पाक ने जब ये सुना तो कहा हाँ ऐ अबू बकर, बात ऐसी ही है, जो जिक्रुल्लाह की कसरत करता है वो सारी भलाइयां ही समेट ले। यानी टॉप ऑफ द लेवल अगर कुछ लोग हैं तो वो कौन है? वो जिक्र इलाही करने वाले हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमें ये गौर करना है कि हम कितना जिक्र करते हैं, हमारी जबान पर कितना जिक्र होता है। हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरी नबी पाक अलैहि सलाम से उनकी जाहिरी हयात में जो आखिरी मुलाकात हुई ना, तो मैंने नबी पाक से कहा हुजूर मुझे कोई नसीहत कर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं हुजूर कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल करने वाला? तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मुआज़, तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम्हारी जबान जिक्रुल्लाह से तर हो, सबसे अफजल अमल। ठीक है ना। अब मुफ्ती अहमद खान नईमी के तहत फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि बंदा पूरा दिन कुछ न कुछ अल्लाह का जिक्र मुख्तलिफ अंदाज से करता रहे। मौत के आने का तो पता नहीं ना, मलकुल मौत तो कभी भी आ सकते हैं, तो वो जब भी मेरी रूह कब्ज करने आए मैं अल्लाह की याद में हूँ, अल्लाह के जिक्र में हूँ, इबादत में हूँ। अल्लाह अकबर। अब जरा गौर करें, जिनका पूरा दिन गुजरता है और जुबान पर जिक्र इलाही नहीं। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाए। अच्छा, चाहते सब हैं। अब अगर मैं सवाल करूंगा जवाब मुझे ना दें, अपने आप को दे दें। आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा? अब हाल देख, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं। ऐसा ना करें, ये अफदलुस जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया अफदलुस जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि
تمہاری آخری جو الفاظ ہوں زبان پر اے معاذ وہ اللہ کا ذکر ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل ہے۔ اب علماء نے اسے بڑی آسانی کر لی، اب ذرا غور سے سنیے۔ اب ذکر اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، ایسا نہیں بالکل یقیناً اللہ کا ذکر اللہ 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 سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے، مختلف اللہ کے نام لیتے رہے، اللہ کی یاد میں جتنا ذکر کریں گے یہ ذکر باللسان ہے، یہ زبان سے ذکر، مگر ذکر کی اور بھی صورتیں ہیں۔ آئے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرنا بھی ذکر اللہ، بندہ سوچتا رہے کہ اس رب نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسی قدرت والا میرا رب ہے، قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی شان و عظمت دل میں پڑ رہی ہے کہ میرا مالک ایسے عظیم پہاڑ بنانے والا، وہ رب کریم اتنی خوبصورت دنیا بنانے والا ہے، تو وہ خالق و مالک کیسی عظمت والا ہوگا۔ اس نظر سے اگر دنیا کے نظارے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ اکبر، علماء کہتے ہیں یہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اچھا پھر آگے فرمایا دل میں بندہ تنہا بیٹھا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت و شان کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو دل ہی دل میں پکار رہا ہے، فرمایا یہ دل کا ذکر ہے۔ اچھا پھر اللہ کا ذکر سننا، یہ کانوں کا ذکر ہے، اور سبحان اللہ اب مزے کی بات سنیں، نعت پاک مصطفیٰ سننا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ پاک کے بندوں کی باتیں سننا یا پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کا ذکر خیر سننا، سیرت کی باتیں سننا، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں عبرت کے لیے اللہ پاک کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل۔ یہ بڑی عجیب بات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا یہ تو ذکر الہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اللہ کا ذکر کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اللہ کا ذکر، بلکہ دشمنوں کے احوال پڑھنا یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات بتائی، فرماتے ہیں ایک ذکر ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کیا ہے کہ اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کو یاد کر رہے ہیں، یہ تو براہ راست اللہ کا ذکر ہو گیا نا، بلا واسطہ، نو واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں۔ مگر بالواسطہ ذکر الہی کیا ہے کہ اس کے محبوبوں کی محبت کا چرچا کرنا، اس کے دشمنوں کی برائی کا ذکر کرنا، اور وہ کیسے لاجیکلی اب سمجھایا مفتی صاحب نے۔ اب میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بتائیے، کلام اللہ ہے نا، پورا قرآن ذکر۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے معاذ اللہ غلط کام کر رہا ہے، وہ ذکر الہی کر رہا ہے، ہر لمحہ عبادت کر رہا ہے۔ اب قرآن میں کہیں تو اللہ کا نام ہے، کہیں تو اللہ کی کبریائی ہے، کہیں تو اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے رب کی شان بیان ہو رہی ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب جب پڑھتے ہیں اللہ سے محبت بڑھتی ہے، مگر اسی قرآن میں نبی پاک کا بھی تو ذکر ہے نا، رحمت للعالمین بھی کہا ہے، نبی پاک کو خاتم النبیین بھی فرمایا گیا، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا۔ ارے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور محبوب کے پاک کا ذکر بھی کر رہا ہے، مگر دراصل وہ ذکر الہی کر رہا ہے۔ نبیوں کا بھی ذکر، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، حضرت یوسف کے واقعات ہیں، اب پورا واقعہ حضرت یوسف کوئی پڑھ رہا ہے تو کیا یہ کوئی کہے گا کہ نہیں یہ ذکر نہیں کر رہا؟ ارے جب قرآن پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا ذکر بھی دراصل یہ رب کا ذکر ہے۔ اور اللہ اکبر، قرآن میں تو کئی قوموں کی بربادی کے احوال ہیں، قارون کیسے دفایا گیا، بنی اسرائیل کیسے عذاب میں گرفتار ہوئے، فرعون کا حال کیا ہوا، یہ سارے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے دشمنوں کے احوال پڑھنا بھی یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ اور یہ ذکر کی محفلیں کتنی کمال کی ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ دیکھیں نا جس کردو میں فیضان مدینہ میں اجتماع ہو رہا ہے، کئی لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کئی لوگوں کو دعوت دی ہوگی، کچھ آئے کچھ نہیں آئے۔ یقین کریں جو آئے ہیں نا وہ خود سے نہیں آئے، انہیں بلایا گیا۔ ہاں میری اور آپ کی اوقات نہیں کہ میں کہوں میں آج اجتماع میں آیا، میں مسجد میں آیا۔ چلے مجھے بتائیں مسجد کس کا گھر ہے؟ ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ تو غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب
مجھے کیوں نہیں بلاتا, روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا. مبارکوں سے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے. ایک اور مزے کی بات بتاؤں, آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں. جو دور کا دوست ہوتا ہے نا, وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے. جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں, جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو, لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں. جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں. اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا. اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے, سبحان اللہ, اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں. اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے, کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے. سوچو کتنا ڈسٹینس ہو گیا ہے, کتنی دوری ہو گئی ہے. یہ رحمان کا گھر ہے, اس میں آتے رہا کریں, بیٹھا کریں, وقت بتایا کریں. اور سبحان اللہ, آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہو, آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں. کھانا اچھا بناتے ہیں, اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں. جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں. بتاؤ نا, کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے. اللہ کے مہمان بنو, پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے. پرابلم یہ کہ مسجد میں ایک تو آتے دل نہیں لگتا, آتے تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے. بیٹھا کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا, ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا, اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر کی باتیں, قرآن کی باتیں, یہ بڑی کمال کی محفل ہے. بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز ہیں. کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا, اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لے. اب کیا ہوا, وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرے, تیرا ذکر کر. اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ, انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگا؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگا. ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے, شوق سے مانگتے. ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگا. ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے. اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے, جہنم سے پناہ مانگتے. ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر, جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمائی. اب مزے کی بات, فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو, دوست پکڑ کے لے آیا, چلو یار تھوڑی دیر کے لیے پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے, نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے, یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے, میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی. اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے. فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ گناہگار ہیں. آج میں پوری آیت بیان کرنے نہیں جا رہا, آج ایک آیت کا صرف یوں سمجھیے کہ مختصر سا جز, چھوٹا سا حصہ, مگر امیزنگ کمال کا پیغام ہے, کمال کا یوں سمجھیے ہمیں ایک آرڈر دیا گیا ہے. اگر اس پر عمل کر لیں تو زندگی خوبصورت, زندگی آسان, گھروں میں امن, دوستوں میں پیار, محلوں میں امن ہو جائے گا. ایسا کیا ہے 2-3 الفاظ کے اندر اتنی کمال کی بات فرما دی گئی. چنانچہ پارہ نمبر 1 ہے, سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر ہے 83. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. بس قرآن نے کیا کہا, لوگوں سے جب بھی کریں اچھی بات کریں. سبحان اللہ, یہ حکم اگر ہم اپنا لینا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کرو. یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے. ہاں کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. جس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے, بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں, بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں, تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا, میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا. تاتاری قوم ایک ایسی قوم تھی, بڑی ظالم قوم, اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے, اس نے خون کی ندیاں بہائیں, درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں, مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے. وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے. اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے, انہیں
خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دے. وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے. تو بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان, اس کی حکومت تھی, وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے. اب اللہ والے تھے, چہرے پہ داڑھی بھی تھی, سنتوں بھرا لباس بھی تھا, ایک مذہبی حلیہ بھی تھا. جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی. وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے, پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا, کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا, کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا. مگر اللہ والے تھے نا, اسلام کی بات کرنے گئے تھے, قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے. کیا کمال کا جواب دیا, کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں, ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے. اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے, میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا, تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا, کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا. میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا. اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے, ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا. بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا, اچھا سافٹ اور حکمت بھرا. جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا, تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں, میرے پاس قیام فرمائیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے. روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا, بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے, اسلام کی تعلیمات بتاتے, نبی پاک کے واقعات سناتے. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی, جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا, آخرکار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی, جو تلواروں سے زیر نہ آئی, وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں, اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. تیکھے بول, چبھتے ہوئے جملے, لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں, دوست نہیں بنا سکتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بڑا پیارا شعر ہے نا, ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے, ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا, مجھے کیا ہو گیا تھا, میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے, ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا, اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی روک نہیں ہے, مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں. 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے. مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے, کسی کا گھر توڑ دیتی ہے. قرآن نے کیا حکم دیا, ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے, میٹھا بولنا نصیب ہو. کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں. اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں, کسی کی ٹھوکر لگ گئی, انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی, اندھا ہے کیا, دیکھ کر نہیں, اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے, آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری, جانتا بھی میں کون ہوں. ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ. معافی, درگزر,
عفو کہاں گیا؟ ہم کیوں کسی کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ ہو جاتی ہے انسان سے غلطی؟ کیا آپ سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ مجھ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی؟ کیا ہر مسٹیک، ہر غلطی کی سزائے موت ہی دینی؟ وہ لوگ جو اس طرح سختیاں کرتے ہیں، اس طرح ان کے جملے کڑوے ہیں، وہ تنہا رہ جاتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی لائف میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے بات کرنے کو آپ کو جی نہیں چاہتا ہو، کیوں نہیں چاہتا؟ کیونکہ ان کی بات میں کڑواہٹ ہے، ان کی بات ہمیشہ سختی سے شروع ہوتی ہے، ان کی بات میں چبن ہے۔ ایسے لوگ تو مسجد میں آنے والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم مسجد میں بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا شرارت کرنی ہے نہیں کرنی۔ ان کے والد کا کام ہے، بڑے بھائی کا کام ہے کہ مسجد میں ایسے بچوں کو لائیں جو شرارت نہ کریں، شور نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی بچہ کر بھی بیٹھا تو کیا اس کا انداز یہ ہوگا کہ اس بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، اس بچے کو اتنا ڈانٹا جائے، اتنا ڈرا دیا جائے کہ آئندہ وہ مسجد میں آنے سے ڈر جائے؟ آپ نے آنے والی نسل کو مسجد میں آنے سے ڈرا دیا کہ نہیں بھائی مسجد میں تو بڑے خطرناک انکل ہوتے ہیں۔ نہیں، پیار، محبت، ہمیں تو اپنی نسلوں کو آگے مسجدوں میں نمازی بنانا ہے۔ آج دیکھیں آہستہ آہستہ نوجوان دور ہوتا جا رہا ہے مسجد سے، اور ہم اگر آنے والے نوجوانوں کو، آنے والے بچوں کو دیکھیں جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو مسجد کے آداب نہیں پتا ہوتے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اسلام کے ابتدائی دور تھا، ایک شخص ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، مسجد نبوی میں آیا، اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، مسجد میں نبی پاک نے روک دیا۔ اچھا، نبی پاک نے اس بندے کو پیشاب کرنے سے بھی روکنے سے منع کر دیا، فارغ ہونا، پھر اس کو اپنے پاس بلایا۔ مسجد میں حدیث کا خلاصہ ہے، مسجد میں یہ نہیں کیا، مسجد عبادت کی جگہ ہے، ناپاکی نہیں کرتے، مسجد کا خیال کرتے ہیں، اور پانی منگوا کر اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب ہم غور کریں، ہمارے یہاں اگر کوئی دیکھیں، ایک تو اللہ نہ کرے جانتے پوچھتے کوئی مسجد کی پامالی کر رہا ہے، جانتے پوچھتے مسجد کی گستاخی کر رہا ہے، وہ الگ چیز ہے۔ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ علماء کہتے ہیں جو نبی پاک نے اس کو پیشاب کے دوران نہیں روکا، اس کی بھی حکمت یہ بیان ہوئی کہ اگر کسی بندے کو حاجت ہے اس کو آپ بیچ میں روکیں گے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ کیا مذہب ہے ہمارا، کتنی ریلیکسیشنز ہے، اور یہاں تو مارنے کے لیے تیار، ایوری بڑی، کسی کا سر پھاڑ دو، کسی کا پیر توڑ دو۔ لوگوں سے نرمی سے بات، اچھی بات کریں، یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں سنی، فرماتے لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے۔ اچھا، پوچھا گیا حضور گھر والوں پر تنگی کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور سے سنیے، نبی پاک فرماتا ہے جب وہ گھر آتا ہے نا تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے باہر نکلتا ہے سارے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو مصیبت ٹل گئی۔ یعنی جو گھر والوں کے لیے ڈراؤنا ہے نا، فرمایا بدترین ہے وہ شخص۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رو بھی ایسا ہے، ان کا اسٹائل ہی ایسا ہے کہ سارے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے۔ وقت پر کھانا نہیں ملا تو گھر والوں کی خیر نہیں، استری نہیں ہوئی تو خیر نہیں، جوتے پالش نہیں تو ان کی خیر نہیں، کپڑے کی کوئی سلوٹ ٹیڑھی ہے تو ادھر اعتراض، مطلب گھر میں جاتے ہی انسپیکٹر بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے گھر والے ہی پوچھتے رہتے ہیں کہیں جانا نہیں آج آپ کو، آج دوستوں میں نہیں جا رہے آپ بندہ کہنا میں 3-4 دن کے لیے کہیں جا رہا ہوں، تم بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا بھائی چلے جائیں کہیں۔ غور کریں، اگر میرے گھر میں جانے سے میرے گھر والوں پر ٹینشن ہے تو میں برا آدمی ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، یہ روگ نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ اب یقین جانے سب سے زیادہ میرے اخلاق کے حقدار ہی میرے گھر والے ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے تم میں بہترین وہ ہے خیرکم لأہلی، the best amongst you، وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین۔ اس کو کبھی چیک کرنا ہونا کہ میرا گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آپ یہ دیکھیں آپ اپنے گاہکوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اگر آپ دکاندار ہیں اور آپ کا کوئی بڑا اچھا گاہک ہے، کسٹمر ہے، آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آئیے بیٹھے بیٹھے ماشاءاللہ پانی پلاؤں آپ کو، چائے پلاؤں، اچھا کھانا منگاؤں آپ کے لیے۔ کبھی یہ انداز اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ پیار والی باتیں کی؟ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوستوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ او بھائی دوست کو کھانا بھی کھلائیں گے، چائے بھی پلائیں گے، رات بھر اس کے ساتھ رہیں گے، کوئی مصیبت میں دوست آ گیا تو ہم حاضر۔ ان دونوں کیٹیگریز یعنی چاہے وہ کسٹمرز ہوں چاہے وہ آپ کے فرینڈز ہوں، ان دونوں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ گھر والے۔ گھر والے باپ رے باپ ٹینشن میں، بندہ اچھا نہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں بدترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے تکلیف۔ مزہ پتہ کیا ہے؟ اچھا، ایک اور ٹیسٹر ہے، کبھی چاہیں چیک کرنا چاہیں کہ گھر والے کبھی بھی نہیں بتائیں گے، خاص طور پہ اس کو کیسے بتا سکتے جو اتنا سخت ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم تکلیف میں، اور تکلیف بڑھ جائے گی، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر بندے کو خود چیک کرنا ہے، جگرا بڑا ہے کہ یار کہیں میں ایسا ہوں تو نہیں، کیونکہ بعض اوقات برے
بڑے آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں برا ہوں، اس کو لگتا ٹھیک ہی تو ہے بھائی، سختی نہیں کریں گے تو گھر والے بگڑ جائیں گے. بھائی کیا سختی سے ہی سدھارا جا سکتا ہے، پیار سے نہیں سدھارا جا سکتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک والد ہے جو گھر میں داخل ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ ابو آ گئے، ڈر گئے نا، رضائی میں گھس جاتے ہیں، ابو سے ملاقات ہی نہیں کرنی کیونکہ ابو ملنا ہے، اور ابو نے جناب اب سارے دن کی کارکردگی لینی ہے، ڈنڈا ہاتھ میں پکڑنا ہے اور برا بھلا ہی کہنا، تو اس سے بہتر چھپ جاؤ. ایک والد وہ ہے جب گھر میں جاتا ہے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے جلدی آ جاؤ ابو آ گئے. بتائیں ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے؟ دوسرے والا نا. بچے پیار سے قریب آئیں گے تو آپ ان کو تربیت اچھی کریں گے، نماز کا کہیں گے، جھوٹ بولنے سے بچنے کا کہیں گے. جب وہ ملنا ہی نہیں چاہتے آپ سے تو کیسے تربیت کرو گے؟ تو لوگ سمجھتے سختی سے تربیت ہوتی، نہیں جناب، آپ کو نرم رکھنا ہے. یقیناً کہیں نہ کہیں سختی. بھائی ڈاکٹر بھی پیار والی باتیں کر کے کبھی کبھی ایک انجیکشن لگا دیتا ہے، لیکن آپ اگر ہر وقت انجیکشن لے کے گھوم رہے ہیں پھر تو بچے دور ہو جائیں گے، فیملی دور ہو جائے گی. اچھا اگر اب آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ میں وہ بدترین آدمی ہوں کہ نہیں جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جب وہ گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، تو اب یہ چیک کرنا ہونا آپ بغیر ان کو بتائیں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چیک کریں. ہمارے گھر میں جانے سے اگر لوگ پہلے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، جاتے ہی سب خاموش ہو گئے، مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی چہرے سے، تو سمجھ جائیں کہ میں گھر والوں کے لیے ریلیکسیشن کا باعث. مزہ یہ ہے کہ بندہ گھر میں جائے تو ماں کہے میرا بیٹا، بھائی کہے میرا بھائی آ گیا، بچے کہے میرے ابو آ گئے، بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے. ایوری بڈی بیکم ریلیکس جب ہم گھر کے اندر داخل ہو. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے. ہم باہر بڑے خوش اخلاق اور گھر میں شیر بمبر بن کر پھرتے ہیں، یہ اسلام نہیں. آگے چلتے سبحان اللہ. اب روب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے. آئیے میں بتاتا ہوں نبی پاک کا روب کیسا تھا اور پیارے آقا کا اخلاق کیسے. حدیث پاک میں ہے ایک آدمی 2 مہینے تک سفر کرے، یعنی اتنا دور پہنچ جائے، فرمایا اتنا دور بھی اگر کوئی ہوگا تو نبی پاک کے مبارک روب کا عالم یہ ہے کہ 2 مہینے دور سفر کر کے بھی جہاں پہنچا ہے وہاں بھی اس کے دل پر نبی پاک کا روب طاری ہو جائے. اتنا روب، ٹھیک ہے، مگر انداز مبارک کیسا تھا، نرمی کا عالم کیسا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہا، پیارے آقا کے یہاں خدمتگار کی حیثیت سے رہے. کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی پاک نے ایک بار بھی نہیں فرمایا تم نے کام کیا ہے، تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو یہ نہیں فرماتے تھے. روب کا عالم یہ ہے اور نرمی کا عالم یہ ہے. فرمایا چہرہ مبارک پر ہر وقت مسکراہٹ سجی رہے. پاس جتنے لوگ بیٹھتے تھے نا سب کو یہ لگتا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھے سے پیار کرتے، تو سب سے پیار سے بات کرتے، سب سے محبت سے ذکر ہوتا تھا. پھر فرمایا ننھے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، خادموں سے لے کر مجنونوں تک، ہر کوئی اپنے دل کی بات بے دھڑک نبی پاک سے کر سکتا. ہم سے کوئی کر سکتا؟ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں ایسا روب جمایا ہے کہ بیوی 3 دن تک انتظار کرتی ہے صاحب کا منہ ٹھیک ہو تو کچھ بات کروں. بلکہ اب تو ڈیجیٹل میڈیا ہے. پہلے تو سنا آپ گھر والے پہلے مارکیٹ کا ریٹ معلوم کرتے ہیں کہ مارکیٹ ٹھیک ہے تو بات کریں ورنہ نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری خیر نہیں. مارکیٹ ڈاؤن ہے تو گھر والوں نے، ہمارے شوہر نے ہم پر ہی غصہ کرنا ہے. کمال ہے یار، ہمارے گھر والوں کا مارکیٹ سے کیا تعلق ہے؟ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو گھر والوں پر غصہ کس بات کا ہے؟ یہ آپ کا میٹر ہے، باہر کے مسائل آپ کے ہیں. اچھا کاروبار میں فائدہ ہوتا تو کیا گھر والوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی شروع کر دیتے ہیں؟ وہ بتاتے بھی نہیں گھر والوں کو، بتائیں گے تو خرچہ شروع کر دیں گے. سارے نقصان، سارے پرابلم کا ملبہ گھر والوں پہ ڈال. بچے ڈر رہے ہوتے ہیں ابو کا موڈ آج ٹھیک نہیں ہے بات نہیں کرنی. ملازم ڈر رہا ہوتا ہے کہ سیٹ صاحب کا آج کل موڈ ٹھیک نہیں 2 دن بعد بات کریں گے. ایسا کیوں؟ نبی پاک سے جو جس وقت چاہتا بات کرتا، بے دھڑک بات کرتا. آپ آسان رہے لوگوں کے لیے. ہم نے آج بیان جو شروع کیا ہے وہ قرآن پاک کے خوبصورت حکم سے شروع کیا. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہمیں یوں سمجھیے زندگی کو آسان بنانے کا ایک فارمولا عطا فرمایا. اور کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات. آپ یقین کریں جس نے اس فارمولے پر عمل کر لیا نا اس کی زندگی آسان، اس کی فیملی خوش، اس کے دوست راضی، وہ ہر جگہ ترقی کرنے لگتا ہے. اب آپ خود دیکھیں دکاندار ہے، سودا بڑا اچھا ملتا ہے مگر جب جاؤ اس کی زبان پر سختی ہے، گالیاں ہیں، جھاڑتا ہے. سودا ایسے دیتا ہے جیسے بھیگ دے رہا ہے. ادھر گاہک جائیں گے یا ایک ایسا دکاندار ہے جو ہر آنے والے گاہک سے محبت سے بات کر رہا ہے، پیار سے بات کر رہا ہے، طبیعت بھی پوچھ رہا ہے. بندہ کہتا ہے بڑا بااخلاق. اخلاق کی برکت سے کاروبار بھی بڑھتا ہے، اخلاق کی برکت سے عزت بھی بڑھتی ہے، ترقی ملتی ہے اس کو. ایک ہی ادارے میں 2 بندے جاب کر رہے ہیں، ایک سب سے دوستی، پیار، محبت، ٹیک کیئر کرنے والا اور ایک سب سے لڑنے والا. بتاؤ ترقی کس کو ملے گی؟ بااخلاق کو ترقی. یعنی یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
لوگوں سے اچھی بات کہو، یہ آپ کے کاروبار میں ترقی کروا دے گا، یہ آپ کی نوکری میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کی عزت میں ترقی کروائے گا، یہ آپ کے فیملی میں محبتوں کو بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا حکم جو ہے نا وہ میری پوری لائف کو آسان کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگوں کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور کچھ لوگوں کے زبان سے انگارے جھڑتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ میں کتنوں کا دل توڑ رہا ہوں، کتنوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور واقعہ سنیے، نبی پاک کے سمجھانے کا انداز، ایک ہمارے سمجھانے کا انداز، پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں تلاوت کیسے کرتے ہیں، پتہ نہیں مسجد کا ادب کیا ہے، ایسے ڈانٹ کے سمجھائیں گے کہ اندر پہلے ڈر گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کا دور ہے اور وہ حضرت معاویہ بن حکم